وہ لڑکی انتہائی حسین تھی، لیکن اس کی خوبصورتی صرف اس کی ظاہری شکل تک محدود نہیں تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں خاص کشش تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کے اندر ایسا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ اس کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتی تھی، لیکن اندر سے وہ بہت تنہائی اور غم کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑا دکھ اس کے والدین کا انتقال تھا۔ وہ دونوں بہت محبت کرنے والے تھے اور لڑکی کا دل ان کی یادوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب وہ اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی زندگی میں خلا سا پیدا ہو گیا۔ اس کی ماں اور والد کے جانے کے بعد وہ اکیلا پن محسوس کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کو اپنی تکلیف کا اندازہ نہیں ہونے دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے درد کو اندر ہی اندر دفن کرتی تھی تاکہ کسی کو اس کی کمزوری کا پتہ نہ چلے۔ اس کی ماسی کا گھر اس کا واحد سہارا تھا، لیکن یہاں بھی وہ دل کی سکونت نہیں پا سکتی تھی۔ ماسی کا بیٹا، جو بچپن سے اس کا دوست تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ شادی کرنے کی باتیں کرتا رہتا تھا، مگر لڑکی کبھی اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس سے عمر میں زیادہ بڑی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اس کا دل کسی اور کے لیے وقف تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، لیکن اس لڑکے کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن گاؤں کا ایک لڑکا جو اسے بچپن سے جانتا تھا، اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن لڑکی اس سے بالکل بے پرواہ تھی۔ وہ اسے یہ واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتی ہیں۔ اس لڑکی کا دل اس لڑکے کے لیے نہیں تھا اور وہ اس کی باتوں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ لڑکا اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا اسے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے شادی نہیں کرے گی تو وہ اس کے منگیتر کو مار ڈالے گا۔ لڑکی خوف زدہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا امن تباہ ہو چکا ہے۔ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کی جرات نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہر دن اس کے لیے ایک اذیت بن چکا تھا اور وہ خوف کے مارے راتوں کو جاگتی رہتی تھی جب وہ لڑکا اسے مزید دھمکیاں دیتا۔ لڑکی آخر کار اپنے منگیتر کے تحفظ کے لیے اسے بتاتی ہے کہ وہ اس لڑکے سے بات کرے گی، لیکن اس کے ذہن میں خوف تھا کہ وہ اس لڑکے کی دھمکیوں کا شکار نہ بن جائے۔ لڑکا مسلسل اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اسے اور اس کے منگیتر کو مار ڈالے گا۔ لڑکی ہر روز اسی خوف اور دباؤ میں جیتی اور اس کے دل دھڑکنے کی آواز اتنی تیز ہو جاتی کہ وہ خود کو قابو نہیں کر پاتی تھی، لیکن وہ خاموش رہ کر اپنے دکھوں کو اندر ہی اندر چھپاتی رہتی تھی۔ ایک دن لڑکا لڑکی کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اس سے نہ ملے تو وہ خود کو گولی مار لے گا اور اسے بھی مار ڈالے گا۔ لڑکی گھبرا کر شہر آتی ہے اور وہ لڑکا اسے ملنے کے لیے اسے قائل کرتا ہے۔ جب لڑکی اس سے ملتی ہے تو وہ لڑکا اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور اس پر جسمانی اور ذہنی ظلم کرتا ہے۔ یہ واقعہ لڑکی کے لیے ایک ایسا صدمہ بن جاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی دنیا میں کوئی روشنی نہیں بچی۔ اس کے اندر ایک خلا تھا جسے بھرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس ظلم کے بعد لڑکی کی حالت بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور اس کا دل بکھر چکا تھا۔
اسے ایسے لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بچا۔ وہ روزانہ ایک نئے درد کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اور اس کا دل ہمیشہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ وہ اس سب سے آزاد ہو جائے۔ وہ احساس کرتی تھی کہ اسے کسی کے ذریعے محبت نہیں ملے گی اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کرے۔ اس کے ذہن میں بس یہی بات آتی تھی کہ شاید زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ آخر کار وہ اس دباؤ اور اذیت سے بچنے کے لیے خودکشی کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس کا جانے سے اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن یہ فیصلہ اس کے لیے ایک آخری راستہ تھا۔ اس لڑکی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کی بہترین ڈاکٹر بنے، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے بجائے وہ اپنے ہی خوف اور اذیت کے ہاتھوں خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی ذہنی دباؤ یا جسمانی ظلم کا شکار ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی انسان کو صرف اس لیے خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ہمیں ایسے حالات میں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس لڑکی کی مدد کی جاتی، اگر کسی نے اس سے بات کی ہوتی اور اسے اپنے دکھوں کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہوتا تو شاید وہ آج بھی زندہ ہوتی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔